بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور استاد جی مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک دفعہ کہ ایک موقع پر مولانا سے سوال ہوا اس بات کا کہ کون سا وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے مرتے دم پہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ تو حضرت نے لوگوں سے بھی پوچھا، بتاؤ بھائی کون سا وہ گناہ ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، توجہ فرمانا بات پہ ذرا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے مرد دم پہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں لے لیں، جیسے نماز، ایک بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کسی مسلمان کے سامنے میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر کیا ہوا؟ یہ خطرے کی بات ہے۔ نماز نہ پڑھنا بھی خطرے کی بات ہے، کوئی نیکی کا عمل نہ کرنا بھی خطرے کی بات ہے، لیکن اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہ، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک تو میں سب سے پہلی گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھا کریں۔ دوسرا فرمانے لگے، یعنی گناہ کو نہ گناہ سمجھنا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ مرد دم پہ بندے کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا کلمہ نصیب کس کو ہوگا؟ فرمایا جو مسلمانوں کی خدمت کرتا ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ بلکہ ساتھ ایک اور جملہ ملا دیا، فرمایا اگر غیر مسلم بھی مسلمانوں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا ذریعہ بنا دیں گے کہ مرد دم پہ اس کو بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اس کی پھر مثال بیان فرمائی کہ ایک جماعت گئی کسی ملک کے اندر، تو وہاں جو ان کا شہر تھا، چھوٹا شہر تھا جہاں، تو وہاں ان کے بیت الخلاء نہیں تھے۔ اب انہوں نے علاقے نے طے کر کے یہ کہا کہ ہر قبیلہ خاندان جو جہاں بستا ہے اس کے لیے ایک ایک بیت الخلاء بنا دیا جائے۔ نمبر لگ گئے، یہ ایک نمبر ہے یہ فلاں قبیلے کا، ایک دوسرا نمبر فلاں کی، چابیاں ان کو دے دیں، اور ایک انہوں نے بیت الخلاء بنایا، یعنی واش روم بنوایا مسافروں کے لیے۔ اس میں مسافر آ کے جو ٹھہرتے ہیں وہ اپنے قضاء حاجت کیا کریں۔ تو جماعت والے جاتے، وہ چابیاں انہوں نے جو مہمانوں کے لیے بیت الخلاء تھا ان کو دے دی ان کو۔ وہ جماعت والے جاتے اور قضاء حاجت کر کے آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دو احباب گئے لیکن ان کے پاس چابی نہیں تھی، وہ فاصلہ کافی تھا۔ وہاں جا کے دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے یہ کیا بن گیا؟ واپس جانے لگے تو ایک بوڑھا وہاں کھڑا تھا۔ وہ کہتا او میاں کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے بھی وہ بیت الخلاء جو مسافروں والا ہے اس کی چابی ہم پیچھے بھول آئے ہیں، تو یہ ہم مسافر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پیچھے نہ جاؤ۔ تھا یہ عیسائی، اب یہ جو بزرگ بوڑھا تھا یہ عیسائی تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں، آپ پیچھے نہ جاؤ۔ اپنی گھر میں اپنی بیٹی کو آواز دی، کہنے لگے بیٹی چابی لاؤ، چابی دی۔ تو انہوں نے چابی لے کے تالا کھولا اور پھر واپس چلے گئے، اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب واپس جانے لگے تھوڑی دور گئے، کہنے لگے اوہو میاں دیکھو بھائی، ہم دعوت کے لیے آئے ہیں، ہم اچھے بول دیتے ان کے سامنے، کوئی اللہ کا رسول کی بات کر لیتے تو ہو سکتا ہے یہ اتنا نرم دل آدمی مسلمان ہی ہو جاتا، عیسائی تو ہے ہی ہے۔ پھر یہ واپس آئے، انہوں نے بات رکھی سامنے، تو دل ہی دل میں وہ مسلمان ہو گیا اور اس کو اسلام پسند آ گیا، کچھ اس نے اظہار بھی کر دیا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہ بوڑھا بیمار ہو گیا تھوڑا، اچانک اس کی ایسا مسئلہ بنا کہ موت قریب ہو گئی۔ تو اس نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہنے لگا بھی دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو کل مہمان آئے ہوئے تھے نا مسلمان، انہوں نے جو مجھے کلمہ پیش کیا، میں وہ کلمہ پڑھتا بھی ہوں، اور یہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے یعنی کفن دفن وہ دیں، یعنی پورے اسلامک طور پہ مجھے دفن کریں۔
مجھے پورے اسلامک طریقے سے وہ دفن کریں۔ اب اس کے قبیلے والے حیران تھے، کہنے لگے بھائی یہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگے بھی وہ ہوا یہ ہے کہ ان کی مجھے بڑی باتیں پسند آئی ہیں اور وہ کلمہ پڑھ کے وہ بندہ مر گیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی خدمت، مسلمانوں کا اکرام اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر وہ غیر مسلم بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کے لیے بھی کلمہ پڑھنے کا سبب بنا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں گناہ کو گناہ سمجھیں، انشاءاللہ خیریت ہوگی، اس لیے کہ توبہ کی طرف بندہ بڑھے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کیا کریں کہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کی خدمت کریں اور اس میں یعنی ان کی غیبت نہ کریں، ان کے ساتھ بغض نہ رکھیں یا ناد رکھیں، اور ساری امت کی محبت ہمارے سینوں کے اندر ہو۔ انشاءاللہ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور لوگ جہنم کی دائمی آگ سے بچیں گے، عافیت اور خیریت والی زندگی یعنی جنت میں جائیں گے۔